عمران خان کے ارد گرد ایک ریڈ لائن ہے. چیف جسٹس آف پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے. جہاں 5 جج بیٹھے تھے وہاں 7 کیسے بنا دیے؟ کسی نے دیکھا, کسی کیمرے کی آنکھ نے دیکھا, وہاں 2 دن بحث ہوتی رہی. تو وہ 7 جج تھے, وہ 2 دوسرے ججوں کی روحیں ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, ہمیں تو نظر نہیں آیا. وہ اکیلی آئی رہی ہے یہاں, اس کے بھائی بھاگے رہے ہیں, بھگوڑے رہے ہیں. آڈیو ٹیپ مینوفیکچر کس طرح ہوتی ہیں وہ آپ نے دیکھا, جو ثاقب نثار صاحب کی انہوں نے دی. الیکشنز کو کسی بہانے 90 دن سے زیادہ کرنے کی کوشش کی گئی. جو محکمہ کرے گا کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے, جو محکمہ کرے گا کہ میں رینجرز نہیں دے سکتا, جو محکمہ کرے گا میں کوئی اپنی سروسز نہیں دے سکتا, وہ محکمہ توہین عدالت کر رہا ہوگا. کیا ہوگا یہ وقت ہی بتائے گا, پر وہ ہماری ریڈ لائن ہے. ان کے احکامات اور سپریم کورٹ کے احکامات پہ منوان عمل کرنا لازم ہے. الیکشن کمیشن پہ بھی, حکومت پہ بھی, نگران حکومت پہ بھی, اور نیچے ماتحت عدالتوں کو بھی, اور تمام انتظامیہ. جو وہاں سے بات چلی ہے کہ 5 ممبر بینچ تھا کہ 7 ممبر بینچ تھا, بینچ جس نے یہ الیکشن کرانے کا حکم دیا ہے وہ 5 ممبر بینچ تھا کہ 7 ممبر بینچ تھا. یہ اختراع جو نکالی ہے لا منسٹر صاحب اور اٹارنی جنرل صاحب نے کہ یہ 5 ممبر نہیں تھے, 7 جج تھے. بھائی وہاں کمرے میں 5 بیٹھے ہوئے تھے. سپریم کورٹ کے فیصلے کی پہلی لائن کہتی ہے بائی اے میجورٹی آف 3-2. اور جو 2 جج ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جناب 2 ہمارے فاضل برادران اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ 7 ممبر بینچ ہے. یہ کنفیوژن جو کریٹ کی جا رہی ہے, جس کے باعث گورنر خیبر پختونخوا کھلی توہین عدالت کر رہا ہے کہ اس پہ تو یہ واجب تھا, لازم تھا کہ where the governor himself dissolves the assembly, he shall appoint a date not later than 90 days. Not later than 90 days. یہ نہیں کہا کہ within 90 days, not later than 90 days for the holding of the election. اب اس کے بعد بھی ٹائٹ رکھا ہوا ہے. ٹائٹ کیا رکھا ہے کہ آگے کہا ہے کہ پارلیمنٹ shall meet on the 21st day, shall meet on the 21st day after the election unless sooner called by the president. یعنی 21 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا. 90 دن جمع 21 دن, 111ویں دن یہ نگران بالکل ختم ہو جائے گی ان کا اختیار. کوئی حکومت نہیں رہے گی پنجاب یا خیبر پختونخوا میں. اور جو گورنر تو پختونخوا اس کی کوشش, جن کی کوشش ہے کہ یہ طول پکڑے 90 دن والا, وہ بھی توہین سپریم کورٹ کر رہے ہیں. 5 ججز کا بینچ تھا. حتمی طور پہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں. اس پہ میں ایک چیز اور آپ کو عرض کر دوں, یہ میری بات غور سے سنیں. نون لیگ کے متوالوں کی نگاہ میں درست طور پہ میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف ان کی ریڈ لائن ہے. ان کو کچھ آنچ بھی آتی ہے تو نون لیگ کے ساتھ ہم بھی ہوں گے, اور ہم دعا گو ہیں ان کی زندگیوں کی. میرے لیے بطور پیپلز پارٹی اسی طرح ریڈ لائنز ہیں اراؤنڈ چیئرمین بلاول اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری. ان کو کچھ ہوا تو وہ سارا ماحول پھر ہمارے قابو میں شاید نہ رہے. اسی طرح عمران خان کے ارد گرد ایک ریڈ لائن ہے. یہ جو شبلی یا اس کے دوسرے ساتھی عمران خان کے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے
عمران خان اور مولانا فضل الرحمان کے بھی ریڈ لائن ہے ان کے متعلق کی. ایک میں عرض کرنا چاہتا ہوں, جو سازشیں اب ہو رہی ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ہو رہی ہیں. میں پاکستان کے وکلاء کی جانب سے یہ ان کا درس جانتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے. اس کے خلاف سازشیں ہوئیں, اس کے فیصلے کو, یہ جو فیصلہ آیا ہے جس کے تحت الیکشن پنجاب کا ہو رہا ہے, اس کو کچھ ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی گئی, الیکشنز کو کسی بہانے 90 دن سے زیادہ کرنے کی کوشش کی گئی. جو محکمہ کرے گا کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے, جو محکمہ کرے گا کہ میں رینجرز نہیں دے سکتا, جو محکمہ کرے گا میں کوئی اپنی سروسز نہیں دے سکتا, وہ محکمہ توہین عدالت کر رہا ہوگا, اور یہ توہین سپریم کورٹ ہے. اور میں شہباز شریف صاحب کو مؤدبانہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ہم سمجھتے ہیں کہ نواز شریف اور مریم کو اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوا تو اس ملک میں معاشرے کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوگا. ہم ان کی زندگیوں کے دعا گو ہیں. اسی طرح آپ سب بلاول اور آصف زرداری, مولانا فضل الرحمان اور عمران خان, اور اب میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہماری ریڈ لائن ہے. پھر وکلاء کیا کریں گے, پھر ایک 2007 والی موومنٹ شروع ہوگی, کیا ہوگا یہ وقت بھی بتائے گا, پر وہ ہماری ریڈ لائن ہے. ان کے احکامات اور سپریم کورٹ کے احکامات پہ منوان عمل کرنا لازم ہے, الیکشن کمیشن پہ بھی, حکومت پہ بھی, نگران حکومت پہ بھی, اور نیچے ماتحت عدالتوں کو بھی, اور تمام انتظامیہ کو. اچھا رضا صاحب بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ کیا کہتے ہیں کہ کس کی ماں پر ہو رہی ہے؟ نگراں حکومت جو ہے وہ موقف نہیں دے رہی, وزیر قانون جو ہے وہ فوراً پریس کانفرنس کر کے جو ہے وہ ساری صورتحال پہ بات کرتے ہیں, تو کون حکومت کون کر رہا ہے پنجاب میں؟ نگران, یہ وزیر جو آپ نے لا منسٹر کی بات کی ہے وہ تو بڑا اچھا شائستہ آدمی شخص ہے, پر میں حیران ہوں کہ اس نے یہ کس طرح, جہاں 5 جج بیٹھے تھے وہاں 7 کیسے بنا دیے؟ کسی نے دیکھا, کسی کیمرے کی آنکھ نے دیکھا, وہاں 2 دن بحث ہوتی رہی, تو وہ 7 جج تھے, وہ 2 دوسرے ججوں کی روحیں ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, ہمیں تو نظر نہیں آئے. ہم نے تو کسی نے کوئی نہیں ملا جو اس بینچ کی, وہ ریکانسٹیٹیوٹڈ بینچ تھا, یعنی ری نوٹیفائڈ بینچ تھا, اس پہ کوئی اعتراض 5 ممبرز نے کوئی نہیں کیا. وہ جو اعتراض تھا یہ اس کی وجہ سے چیف جسٹس آف پاکستان کو, جو اس بینچ کے سربراہ تھے, ان کے خلاف اب سازشیں شروع ہو گئی ہیں کہ ان کو کسی طرح آپ کو آڈیو ٹیپ بھی لائیں گے. آڈیو ٹیپ مینوفیکچر کس طرح ہوتی ہیں وہ آپ نے دیکھا, جو ثاقب نثار صاحب کی انہوں نے دی آڈیو ٹیپ, وہ 4 گھنٹے کے اندر جو یہ تھے, ایک چینل تھا سما ٹی وی, 4 گھنٹے کے اندر انہوں نے کٹ اینڈ پیسٹ جاب نکال کے سارا سامنے کر دی. یہ مینوفیکچر ہو رہی ہیں. مینوفیکچر کہاں ہو رہی ہیں؟ یہ ایک ہی ابھی تک سیاستدان نے کلیم کیا ہے کہ میرے پاس اور بھی مٹیریل ہے بہت کچھ, ایک ہی نے کیا ہے, ہمارے پاس تو نہیں ہے, ہم تو نہیں ایسی چیزیں بناتے, پر یہ بن رہی ہیں. اب چیف جسٹس کو اس طرح کی تھریٹس دی جا رہی ہیں. یہ ایسا معاملہ ہے جس میں ہم وکلاء پاکستان کے پھر عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اندر بھی سازشیں ہو رہی, اندر بھی سپریم کورٹ میں شہباز شریف پرائم منسٹر نے خود کہا ہے کہ 2 قسم کے ججز ہیں ہوں گے, ایک جو میاں صاحب کے, میاں نواز شریف کے خلاف ہیں, ایک جو ان کے حق میں ہیں. اب یہ 2 گروپ جو ہیں وہ اندر بھی کشمکش چل رہی ہے. یہ اندرونی کشمکش ہو یا بیرونی کشمکش ہو, ہمارے لیے وکلاء کے لیے ریڈ لائن ہے چیف جسٹس آف پاکستان. مریم بی بی کہتی ہیں فرائی پان سے وہ کپڑے استری کرتی رہی ہیں جب انہیں پابند ثلاثہ رکھا گیا, اور
پیپل پارٹی اور جو نون لیگ ہے بیانیہ ملتا نہیں ہے. پیپل پارٹی جو ہے وہ جمہوریت کی بات کرتی ہے اور نون لیگ جو ہے وہ پرتشدد کارروائیوں پر یقین رکھتی ہے. یہ مریم بی بی نے کہا ہے. ہاں مریم اس نے خود کہا ہے کہ تشدد. میں تو نہیں فرائی پین والا نہیں، فرائی پین تو کہتے ہیں نا، اس سے کپڑے استعمال وہ اس کے ساتھ ہمدردی ہے. جیل میں بڑا بڑا دکھ پہنچایا جاتا ہے ہماری جیلوں میں، اور مریم کو یقیناً وہ ہماری بیٹی ہے، بہن ہے، اس کو یقیناً ادھر اذیتیں پہنچائی گئی ہوں گی. میں کوئی اس کی اس میں تردید کرنے کو تیار نہیں. اس نے جیل کاٹی ہے، بہادری سے کاٹی. وہ اکیلی آئی رہی ہے یہاں، اس کے بھائی بھاگے رہے ہیں، بھگوڑے رہے ہیں، اور وہ بہن اور بیٹی آ کے یہاں آج اس کے جلسوں میں وہ جان نہیں ہے، پر لندن یاترا سے جانے سے پہلے اس کے جلسوں میں بڑی جان تھی. اور جان اس نے ڈالی اس لیے تھی کہ وہ ہمت کر کے آئی تھی، نظر آ رہا تھا. پر اب اس کا بیانیہ غلط ہو گیا. اب اس کا بیانیہ جو ہے وہ الیکشن نہ ہو پہلے نواز شریف کو بری کیا جائے سارے الزامات، یہ ڈکٹیٹ کر کے وہ کہہ رہی ہیں. پھر ایک سیاستدان کو سزا دی جائے اور اس کو اندر کیا جائے. اب یہ تو عدالتوں کے کام ہے، یہ مریم بی بی نے اور میں نے نہیں فیصلہ کرنا. یہ ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا. قانون کو اپنا تقاضے پورے کرنے چاہیے. اور اس میں جو اور اسی لیے ان کا اب بیانیہ وہ نہیں رہا. اب وہ ان کے کراؤڈ وہ نہیں ہے، اتنے بندے نہیں آتے، ان میں جوش ولولہ نہیں ہوتا جو پہلے تھا. یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ کیوں نہیں. سر آپ